کان کھول کر سننا اسلام کو بدنام کرنے والے لٹیرو، یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ واقعہ تم جیسے کرپٹ غداروں کے لیے جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، جو اسلام کی اچھائی کو بدنام کرتے ہیں۔ میں بولوں گا، میری زبان کو بند کر دو گے، کوئی دوسرا عبداللہ سالم پیدا ہوگا، میرے پیچھے میڈیا والوں کو لگاؤ گے، کوئی اللہ کسی اور کو بھیج دے گا، میرے پیچھے پولیس والوں کو لگاؤ گے، اللہ کسی اور سے اپنا کام لے لے گا۔ اس لیے کہ تم اگر مکر کرو گے، تم سے پہلے بھی تمہارے باپ دادا عتبہ شیبہ نے مکر دجل کیا تھا نبی کے ساتھ، لیکن اللہ سے بڑا تم پلاننگ کرنے والے نہیں ہو۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ، محمد کی قتل کی سازش کی تھی تم نے، لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ نے تم سے زیادہ بیٹر پلان کیا اور تمہاری نظروں کے سامنے سے محمد کو نکال لائے اور تم ان کا بال بھی بینکا نہیں کر پائے۔ میں اس دھرتی پر بولوں گا، اسلام کی صداقت کو بولوں گا، اسلام کی اچھائی کو بولوں گا، نماز کی پوترتا کو بولوں گا۔ کوئی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو عبداللہ سالم کی زبان کو بند کر دے اسلام کی سچائی کو بولنے سے، ہندوستان کی اتہاس کو سامنے رکھنے سے۔ تم جیسے کرپٹ لیڈروں کے دھمکی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اگر اس دیش کے اندر رہ کر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو ہم ہندوستان کے سمویدھان کو بھی پڑھنا جانتے ہیں۔ اگر ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیقول السفہاء من الناس تلک الرسل لن تنالوا المحسنات لا يحب اللہ اذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ میں 9 گھنٹے کے اندر اگر قرآن سنا سکتا ہوں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو آپ ہم کو دیش کا غدار مت سمجھنا، آپ ہم کو یہ مت کہنا کہ یہ ٹوپی داڑھی والا صرف قرآن پڑھنا جانتا ہے۔ یہ نوجوان ہم جیسے اور بھی پتہ نہیں کتنے بچے ہیں جن کے سینے میں قرآن تو ہے، قرآن یاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو ہندوستان کا سمویدھان بھی یاد ہے۔ اٹھاؤ ہندوستان کے سمویدھان کا پریامبل، وی دا پیپل آف انڈیا، ہم پڑھ کر بتائیں گے، آرٹیکل 14 پڑھ کر بتائیں گے، equality before law اور the equal protection of the laws within the territory of India۔ ہم بتائیں گے آپ کو آرٹیکل 19 پڑھ کر، protection of certain life and regarding freedom of speech all citizens shall have the rights and to assemble peaceably without arms and freedom of expression and speech۔ ہم بتائیں گے تم کو، اگر ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو ہم ہندوستان کے سمویدھان کو پڑھ کر سنانا جانتے ہیں۔ ہم گمار نہیں ہیں، ہمارے منہ کے اندر زبان ہے، ہم گونگے نہیں ہیں، لیکن ہم امن پرست ہیں، ہم شانتی پرست ہیں، ہم امن اور شانتی کے رکھوالے ہیں۔ ہم اس چیز کو کبھی بھی بھلانا نہیں چاہتے۔ اور سنو، اگر اسلام تشدد کے ساتھ پھیلا ہے تو پروف پیش کر دو۔ میں سب سے پہلے اسلام کے دامن سے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر تمہارے دھرم کو قبول کر لوں گا، تمہارے دھرم کو قبول کر لوں گا اگر آپ نے اسلام کے بالمقابل کوئی دنیا کے اندر اور اچھا مذہب آپ نے پیش کر دیا تو۔ لیکن نہیں کر سکتے، کیوں؟ دنیا کی اور دھرم کی تعریف ان کے گروؤں نے کی ہے، اسلام کی تعریف خود اللہ نے کی ہے، اور اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک سب سے بیٹر دھرم اسلام۔ ہندو دھرم کو لیجئے، گرو لوگ بولتے ہیں ہندو از دا بیسٹ ریلیجن۔ بدھسٹ بودھ دھرم لے لیجئے، بدھسٹ کہتے ہیں کہ بودھ از اے بیسٹ دھرم، بدھسٹ کے لوگ۔ جین کو لے لیجئے، جینی لوگ بولتے ہیں۔ سکھ کو لے لیجئے، سکھ کے لوگ بولتے ہیں۔ کرسچن کو لے لیجئے تو کرسچن کے لوگ بولتے ہیں۔ اسلام کو لے لیجئے تو اسلام کے لوگ نہیں بولتے ہیں، بلکہ اسلام دھرم کی اچھائی اللہ کرتا ہے، قرآن کرتا ہے۔ اور جس دھرم کی تعریف اللہ کرے وہ دھرم برا ہو سکتا نہیں۔ اگر آپ اس دھرم کو برا کہو گے لال بجکر صاحب تو آپ گویا کہ اللہ کو برا کہو گے، اللہ کے قرآن کو برا کہو گے، اور اللہ کو برا کہنے والوں کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ
اللہ سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ایشور سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ابھی کل ہولی تھا، ہولی کیوں منایا گیا؟ ایشور کے مقابلے میں ایک ہرنیکشپ جلاد تھا۔ ہولی ایشور اور ایک ہرنیکشپ، ایشور کی اور ایک ظالم راکشس کی لڑائی دکھائی گئی ہے۔ ہولی کیوں مناتے ہیں؟ ہولی اس لیے مناتے ہیں، ایک زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر ایک ظالم بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام ہرنیکشپ تھا۔ وہ ظالم تھا، جیسے فرعون ظالم تھا، نمرود ظالم تھا، شداد ظالم تھا، قارون ظالم تھا، ایسے ہی وہ ہرنیکشپ ظالم تھا۔ اس نے اپنے گاؤں سماج کے لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، مجھے خدا مانو، مجھے پرماتما مانو۔ لوگوں نے مان لیا پرماتما ان کو، لیکن ان کے گھر کے اندر خود ان کا معصوم سا بیٹا، خوبصورت سا، ایک دم سندر سا پیارا بچہ جن کا نام برہلاد تھا۔ برہلاد نے کہا کہ ابا، and who is God of the world، دنیا کا پرماتما کون جو اس دنیا کی رکشا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے، اس دنیا کی رکشا تو میں کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں ہوں شکتی شالی، بلشالی میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ سے بھی بڑھ کر کوئی ہے جو اس سوریہ کو ادے کرتا ہے اور سوریہ کو است کرتا ہے، وہ ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی زبان کو لگام دے برہلاد، تو میرا بیٹا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا تو تیرا خدا میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں کیا، اچھا آپ نے مجھے پیدا کیا تو آپ میرے خدا ہو گئے، لیکن آپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جس نے آپ کو پیدا کیا تو وہ آپ کا خدا؟ بولا نہیں، I am only alone, there is no God but I am only alone، میں تنہا ہوں، مجھے خدا مانو۔ تو برہلاد نے کہا کہ نہیں، دال میں کچھ کالا نہیں، پوری کی پوری دال کالی نظر آ رہی مجھے۔ برہلاد چھوٹا بچہ، اس نے کہا کہ پوری دال کالی، ایشور کوئی اور ہے، نہیں مانیں گے ابا، کچھ بھی کر لو۔ تو یہ ہرنیکشپ اپنی دادا گیری کو منوانے کے لیے ایک زہریلا سانپ لایا، ڈھونڈ کر اس زہریلے سانپ کو چھوڑ دیا برہلاد کے کمرے کے اندر۔ برہلاد کو سانپ نے ڈسا، لیکن جس کی رکشا، جس کی حفاظت وہ اوپر والا کرے، دنیا کے لال بجک کرو، تمہارے مارنے سے کوئی نہیں مرتا، تمہارے ڈرانے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ اس کی رکشا اوپر والا کر رہا تھا۔ ہرنیکشپ نے وہ زہریلا سانپ چھوڑا، برہلاد کو ڈسا، برہلاد زندہ رہا، سانپ خود مر گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہاتھی چھوڑ دیے، وہ بچہ دیکھا کہ ہاتھی اپنے سر پر بٹھا کر اس کو لے کے گھوم رہا۔ بڑا تعجب ہوا کہ یہ بچہ ہے یا سر کا درد ہے، کیسے اس کو ختم کریں؟